اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں بہت بابرکت اور مجرب ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ پیسے میں برکت کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ تنخواہ لیتے ہیں اور فوراً آپ کے ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر آپ تنخواہ لیتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں رزق نہیں ٹکتا ہے، رزق میں برکت نہیں پائی جاتی ہے، اور کچھ ایسے دکاندار اور تاجر ہیں کہ وہ دفتر کھولتے ہیں اور پھر بھی اس میں برکت نہیں ہوتی، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لائی ہوں، اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کو جاری رکھنے کی برکت سے غیب سے تونگر اور دولت والا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بنا دے گا۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو، آمدن بہت کم ہو، یا دکان پہلے بہت چلتی تھی اب آمدن کم ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون کے ساتھ اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد کامیابی اور ترقی ملے گی۔ بہت ہی مجرب اور مبارک ترین میں آج آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں۔ تو یہ بات آپ کو بتا دوں، کثرت سے درود پڑھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ آمنہ کے دلبر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو آپ لوگ بھی کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیں کہ کعبے کے بدر الدجا تم پر کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پر کروڑوں درود۔ تو درود پاک پڑھنے کے ایسے فضائل اور برکات ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے ہمارے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم پھر وضو کرتے ہیں تو وضو کی بھی ایسی برکات ہیں کہ وضو کرنے سے پانی کے ہر قطرے کے عوض ہمارے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، یہ رسولوں علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ کریم اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے۔ ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی اور کھانے کے بعد کرنا 2 نیکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد وضو یعنی ہاتھ اور منہ کا اگلا حصہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ کھانے میں برکت آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں بے حد برکت ہو جائے، تھوڑا کھانا بھی وسیع ہو جائے، تو اس کا یہ ہے کہ برکت کا ذریعہ اس سے پہلے وضو کرنا یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد یعنی کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ کھانے کے وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں، بلکہ اس سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توریت شریف میں 2 بار ہاتھ دھونے کلی کرنے کا حکم تھا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، مگر قوم کے شریروں نے صرف بعد والا باقی رکھا، پہلے کا ذکر مٹا دیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کلی کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ عموماً کام کاج کی وجہ سے ہاتھوں دانت میلے ہو جاتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ منہ چکنے ہو جاتے ہیں، لہٰذا دونوں وقت صفائی کی جائے۔ کھانا کھا کر کلی کرنے والا انشاءاللہ دانتوں کی موذی مرض پائریا سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو میں مسواک کا عادی دانتوں اور معدے کے امراض سے بچا رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ایسی عادت ڈالیں، اس سے کیا ہوتا ہے، فوری طور پر آپ بیت الخلاء جائیں، اس سے گردہ و مثانہ کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ بہت مجرب اور آزمایا ہوا ہے۔
تو صفائی ستھرائی بہترین عادت ہے، امیری ہو یا غریبی، تندرستی ہو یا بیماری، ہر حال میں صفائی و ستھرائی عزت و وقار کی محافظ ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و بلندی عطا کی ہے، وہیں ظاہری پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا ہے۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری شکل و صورت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے صاف ستھروں کو۔ تو ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جو چیز تمہیں مل جائے اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ یہاں تک کہ دن سے مراد جمعہ کا دن ہے، مطلب یہ کہ ہفتے میں جمعہ کے دن غسل کر لینا چاہیے تاکہ بدن بھی صاف ہو جائے، کپڑا بھی، اور جمعہ کی بھیڑ میں مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سے کپڑے دھو لے؟ تو دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صفائی کس قدر پسند تھی۔ تو جو صاف ستھرا رہتا ہے وہ سب کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور جو گندا رہتا ہے وہ سب اس سے نفرت کرتے ہیں، سب اس سے ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر اپنے پیسوں میں بھی برکت چاہتے ہیں، اپنے رزق میں بھی برکت چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں کہ صفائی ستھرائی ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ صاف ستھرا رہ کر عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے وضو کو کرنا سیکھیں، اور جو شخص بہت زیادہ پریشان حال ہیں کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، تنخواہ لیتے ہیں ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی، وہ اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، یا دکان وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ چل نہیں پاتی، بیرون ملک جانے کی خواہش ہے یا بیرون ملک میں ہیں لیکن وہاں جا کر پیسہ پھنسا ہوا ہے، مل نہیں رہا۔ تو اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ بعد نماز فجر اور عشاء کے 1100 مرتبہ یا غنیو کا ورد کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیو پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہ ہوگا۔ جو ہفتہ اور اتوار کے دن یا جمعہ کی رات میں 19,000 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھے گا تو انسان کو غیب سے تونگر اور دولت والا اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو، یا دکان بہت چلتی تھی اب آمدن کم ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ یا غنیو کا ورد کرے، اور اس کے علاوہ اپنی دکان پر پھونک دے یا پانی کا ایک گلاس سامنے رکھے، اس پر 1000 مرتبہ یا غنیو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور گھر ہو یا دکان ہو اپنے اس پر، یا کوئی بھی کاروبار ہو آپ کا،
آپ کوئی بھی دکان کھولے ہوئے ہیں، لیبارٹری ہے آپ کی، کوئی ڈسپینسری بنائی ہے، کوئی پارلر وغیرہ بنائے، یا کوئی بھی آپ کا چھوٹا موٹا بڑا کاروبار ہے جس پر آپ محنت کرتے ہیں، تو آپ وہ پانی اس دکان کے یا اس جو بھی ہے اس کے چاروں کونوں میں آپ پھونک دیں، گرا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کاروبار میں ایسے برکت ہوگی کہ دن بدن بڑھتی ہی جائے گی۔ تو بہت جلد کاروبار میں ترقی ہونے کے لیے آپ صبح و شام روزانہ 100 مرتبہ یا غنیو کا اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ورد کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، آج جنہوں بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ اپنا نام کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔